جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے؟ تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا۔ چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلہ عطا کروں گا۔ اور عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے، عید کے دن ان سے بھی تم جفیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے۔ تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے، دستور بھی ہے، آج عید کا دن ہے، آج تو گلے ملنا چاہیے۔ تو یار دشمنوں کو بھی بھڑ بھڑ کے گلے سے ملتے ہو، تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے ہو؟ تو یہ یوم افطار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ سجدہ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک تو نے ہمیں ہدایت عطا کی، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے، تیری توفیق کے بغیر فاقے نہ کاٹ پاتے۔ یہ تیرے ہی کرم سے، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا۔ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو جس نے توفیق دی اب اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں، ہم مرکز میں، ہم مسجد میں، ہم مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے، تو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے، تو نے توفیق دی تو مالک تیرے ہی حضور حاضر ہوئے، اور یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے معاذ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ فرمایا واللہ انی لأحبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا کیا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کرنے کی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس سے توفیق مانگی، مالک نعمت بھی تو دے اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو عطا کر۔ اور اللہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں برکت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ کتنی خوبصورت بات ارشاد کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے، جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے، تمہارا گوشت جلا کے رکھ دے اور تم وہاں ذلت سہو، یہ تمہارے رب کی منشا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو، تم عذابوں میں چھلانگے لگا رہے ہو۔ اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کرتے، تمہارے درجے بھی بلند فرماتے۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گھڑے میں گرنے والے تھے، ایک جنبش پا کی دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے۔ کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس نعمت نے، اس نعمت سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم،
تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا. تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے, ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. رحمت رب بہانہ میچویت, اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں, اور بندوں کو بخشنا اسے بڑا پسند ہے. تو وہ کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا کرم فرمانے والا ہے, کتنا رحیم ہے بندوں پر. جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے. تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے. تو فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا. اور وہ چیخ چیخ کے کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلہ عطا کروں گا. اور لیلۃ الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے. ہر شخص جو عیدی دیتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے نا. آپ کو بھی بچپن میں عیدی ملتی رہی ہوگی, اب بھی ملتی ہوگی, تو کوئی 10 روپے, کوئی 20 روپے, کوئی 50 روپے, لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عیدی تو اس کی عیدی ہوتی ہے. تو ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی عیدی دیتا ہے نا. تو یار جب ایک عام آدمی 10-20 روپے دے دیتا ہے, لیکن جس کو اللہ نے بڑا نوازا ہو تو وہ پھر 500 روپے کا نوٹ آپ کو دیتا ہے کہ جناب یہ عیدی ہے آپ کی, تو پھر اللہ کتنی عیدی دیتا ہوگا, وہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہوگا. تو یار جب عیدی لینے کا وقت ہو اس دن ہم بازار میں ہوں, جب عیدی لینے کا وقت, کچھ لوگ اپنے سارے کام اور ساری خریداری چاند رات کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اس رات کو ہم بازار جائیں گے. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس رات بازار جانے کا, حالانکہ بازار شر الاماکن, بری جگہ, سب سے بہتر جگہیں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں. تو مجبوری کے ساتھ بازار میں جایا جاتا ہے. آپ کی مجبوری ہے کچھ خریدنا, اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کچھ بیچنا, تاکہ آپ اس خرید و فروخت سے اپنے بچوں کا رزق کما سکیں یا اپنی ضروریات کو وہاں سے جا کے خرید کے لا سکیں. تو وہ مجبوری ہے. تو مجبوری کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں, اور ہمیں حکم دیا گیا دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ. مسجد میں حکم دیا گیا ہے جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ. اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند رات کو رش کتنا ہوتا ہے, اور ہم اسی وقت کے لیے سارے کام چھوڑے ہوں جب کہ کندھے سے کندھا چھو رہا ہوتا ہے اور مرد و زن کا اختلاط بھی وہاں ہوتا ہے. تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی نظر کی عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا. اپنے آپ کو آزمائش میں ہی کیوں ڈالا جائے کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے, یہ جھولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے, یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے. تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے, ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے, یاد الہی میں گزرنی چاہیے. تو لیلۃ الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس رات کو برباد نہ کیجیے. سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی, اب اس کا صلہ لینے کا وقت ہے, اب عیدی لینے کا وقت ہے.
تو عیدی لیجئے اپنے رب سے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجئے، اس سے خیرات مانگیے، اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی، تو ان کو اپنے دامن میں سمو لیجئے۔ تو اپنی ضروریات کے لیے اور وقت نکالیے، اور عید کا دن بھی اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز عید کی ہمارے اوپر واجب کی ہے۔ عید کے دن تو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ عید کے دن فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا امتحان تھا، ہمارے 1 مہینے کی جو ٹریننگ ہوئی تھی، اس کے بعد آج ظہر کے وقت، آج عید کے دن فجر کے وقت، آج عصر اور مغرب کے وقت دیکھنا تھا کہ اس کا اثر ہماری روح میں کتنا اترا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب مسلمان سارا مہینہ روزے رکھیں، تراویح بھی پڑھیں اور نمازیں بھی ادا کریں، اور عید کے دن فجر کے وقت مسجد میں نمازی نہ ملے، ظہر کے وقت آدھی صف ہو، تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا، وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ پڑھتے تھے نمازیں اور تراویح اور کیا کیا کرتے تھے، پتہ چلا نا کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا، اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آ گئے۔ تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا، اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ سیام سے رخصت ہوں۔ یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی، گنتی کے دن انہیں کہا گیا ہے، تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیت جاتے ہیں، اور اسی طرح پوری زندگی بیت جاتی ہے، اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم زندگی کہاں گزار دیں۔ تو آئیے ان لمحوں کو غنیمت جانیے۔ عید کا دن اللہ کے حضور ذکر فکر میں گزاریے گا، دوستوں سے ملیے گا، رشتہ داروں سے ملیے گا، اچھے کھانے کھائیے گا، اچھا لباس بھی پہن لیجئے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، عید رنگا رنگ کھانے کا نام نہیں ہے، عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو رب سے کیوں نہیں ملتے ہو؟ عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے، عید کے دن ان سے بھی تم جفیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے۔ تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے، دستور بھی ہے، آج عید کا دن ہے، آج تو گلے ملنا چاہیے۔ تو یار دشمنوں کو بھی بھر بھر کے گلے سے ملتے ہو، تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے ہو؟ تو 5 گانا نماز کا آپ اہتمام کیجئے، ایک اضافی نماز تمہارے اوپر عید کے دن واجب کر دی گئی ہے، تو اس کو بھی ادا کیجئے۔ اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ سیام سے رخصت ہوں۔ روزوں کے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، روزے کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ہم رکھ نہیں پاتے، تو اس کا کفارہ صدقہ فطر کے نام سے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو مال نصاب کا مالک ہے اور اس پر سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم غریب لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ تو غرباء کو، مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل بھی کیجئے، اور ان کی ضروریات کا ضرور خیال کیجئے۔ اپنی ہمسائیگی میں، اپنی رشتہ داریوں میں بہت خیال رکھیے گا، اور لوگوں کو عزت نفس دیجئے گا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیے گا، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجئے گا کہ وہ عید کے موقع پر اپنے دوستوں کو، بچیاں اپنی سہیلیوں کو ان کا پورا خیال رکھیں، اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں۔ یہ بچپن کے اندر ہی بچوں کو جو اپنی انفرادیت جتلانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا، اور یہ عمومی طور پہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جن مواقع پہ یہ احساس ان کا جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، پھر بڑھتا ایک مرض بن جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو بچپن کے اندر ہی دوسروں کا احساس سکھائیے، نہ کہ ان کے اندر احساس تفاخر پیدا ہو۔ اعتدال کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کیجیے،
لیکن آپ کا جو اطراف ہے، گرد و پیش کا ماحول ہے، اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے کہ بچے احساس برتری میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایسی امراض ان کے اندر پیدا نہ ہو جائیں، بلکہ بچوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیجیے۔ بچوں کو جب آپ سکول جاتے ہوئے خرچی دیتے ہیں یا ایسے مواقع پر، تو ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیجیے کہ آپ اپنی ہمجولیوں کا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھنا ہے اور ان کو ان خوشیوں میں ساتھ شامل کرنا ہے۔ ان کو دینے کی عادت پڑے بچپن کے اندر، اور جو بچپن میں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بڑھاپے تک بانٹتے رہتے ہیں، اور جو بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں آنے دیتا۔ تو یہ مزاج اچھی طرح سے راسخ ہو، بچوں کے اندر پختہ ہو۔ تو یہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ عمر عید کے دن رو رہے ہو؟ تو کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں، میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے۔ اگر مقبول ہوں تو اچھی بات ہے، اور اگر مقبول نہیں تو روزے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ تو اس لیے عید کا موقع ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، اور عید کا موقع ایک اعتبار سے بہت بڑی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب کی کہ ہمیں 29 یا 30 روزے نصیب کیے۔ روزے 30 ہوں یا 29 ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا کرتا ہے۔ جو پاکستان میں اس وقت چاند کی صورتحال ہے، تو غالب امکان یہی ہے کہ آج آخری روزہ ہوگا اور کل عید ہوگی، لیکن یہ رویت حلال کمیٹی کے اعلان پر منحصر ہے۔ اگر ان کو شرعی شہادتیں مل جاتی ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں تو کل عید ہوگی، اگر نہیں اعلان کرتے تو پرسوں عید ہوگی۔ چونکہ یہاں تو شریعت نے ہمیں جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ چاند کو دیکھ کے رکھو اور روزہ چاند کو دیکھ کے افطار کرو۔ تو چاند کی رویت جب ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے، چاند کی رویت ہوگی تو ہم عید کریں گے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے پابند ہیں۔ جدید ذرائع جو ہیں ان سے ہم مدد تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط رویت ہے، تو رویت سے ہی عید ثابت ہوگی، رویت سے ہی روزہ ثابت ہوگا۔ کسی نے حضور کو سلام دیا تھا کہ یہ سلام اپنی امت کو دے دینا۔ حضور علیہ السلام نے یہ سلام پھر پوری امت تک پہنچایا، اور اگر آپ تک پہلے نہیں پہنچا تو آج آپ وہ سلام وصول کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے محبوب، جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سلام امت کو پہنچا دیا۔ تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا۔ تمہیں مبارک ہو، تمہیں حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا ہے، اور سلام بھیجا بھی حضور کے ہاتھوں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں حضرت ابراہیم سلام بھیجیں اور سلام لے کر آنے والے حضور ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمیں یہ اعزاز ملا۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا اور آپ کا مقدر کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں نبیوں کے سلام آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں میری جانب سے ایک پیغام بھی دینا، یہ خبر بھی دینا۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ سنو، جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے، اور وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، کھیت بڑے زرخیز ہیں، جو بھی بیج لگاؤ فوراً اگ جاتا ہے۔ تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے تو پھر کسان چاہتا ہے کہ اس میں کچھ ڈال لے۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ زمین وتر میں ہوتی ہے، تو بیج ڈالو گے تو جلدی اگے گا۔ 5 بیج ہیں جو وہاں بو گے تو وہاں خوبصورت گلاب کھلیں گے، وہاں خوبصورت چمن آباد ہو جائے گا، وہاں تمہارا اپنا باغ ہوگا۔
اس میں سبحان اللہ کے کچھ بیج ڈال دو، کچھ الحمدللہ کے بیج ڈال دو، کچھ لا الہ الا اللہ کے بیج ڈال دو، کچھ اللہ اکبر کے بیج ڈال دو، کچھ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بیج ڈال دو۔ کہا کہ کھیت تیار ہے، سہاگا لگا ہوا ہے، زمین وتر میں ہے، پانی وافر ہے، مٹی اچھی ہے، موسم خوبصورت ہے، انہیں جا کے میرا سلام دینا، انہیں کہنا کہ بس بیج ڈال لو، اور یہ بیج تمہارے پاس موجود ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی بیج نہ ڈالے، اقبال نے کہا تھا نا، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو کہا کہ یہ 5 بیج تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بیج ہمیں ہمارے حضور نے دیے۔ کہا بیج تمہیں دیے ہیں، کھیتی فرشتوں نے تیار کر دی ہے، باغ اچھا ہے، اور یہ پکی بات ہے تم بیج ڈالو گے تو فصل اگے گی۔ اور وہاں ہوائیں چل رہی ہیں کستوری کی مہک سے، مشک بار ہوائیں۔ تو اب تمہاری مرضی ہے کہ تم بیج لگاتے ہو یا بیج نہیں لگاتے ہو۔ تو کہا کہ یہ حضرت ابراہیم نے پیغام بھیجا ہے آپ سب کے لیے، حضور کی وساطت سے یہ پیغام آیا ہے کہ جنت کی مٹی تیار ہے، اور سہاگا لگا ہوا ہے، پانی بالکل تیار ہے، اور کھیت بھی ہموار ہے، بس آپ نے جو ہے وہ چھڑکاؤ کرنا ہے بیج کا۔ اور یہ بیج 5 ہیں، اگر تم ڈال لو گے تو فصل اگ جائے گی، موج کرو گے، کبھی دعائیں دو گے۔ کہ کسی نے کوئی نسخہ بتایا تھا۔ تو یہ 5 بیج کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ 5 بیج بونے کے لیے ہی تو ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم گھر بار چھوڑ کے اس لیے آئے نا، گھر والے پوچھتے ہو کدھر جا رہے ہو، ہم کھیتی باڑی کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کچھ بیج لگا کے آئیں گے انشاءاللہ، پھر جب وہ اگیں گے، بڑے ہوں گے، تو جنت میں آپ کو بھی اس کی چھاؤں میں بٹھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہوگا جاؤ تم بھی کھیتی باڑی کرو، تو پیچھے سے ہم بھی فارغ نہیں ہیں، ہم بھی انشاءاللہ بیج گاڑیں گے۔ تو پڑھیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔